گمراہیاں کیا تھیں؟ دیکھو یاد رکھو، انسان کے لیے سب سے بڑی گمراہی یہ کہ وہ اپنے خالق کو نہ پہچانے، جس نے پیدا کیا اسی کو نہ پہچانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اپنے خالق کو نہ پہچاننا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور پھر اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسرے کو خالق بنانا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور انسانیت اسی میں پڑی ہوئی تھی اس وقت۔ یہ تو عقیدے کی گمراہی تھی۔ عمل کی گمراہی کا جائزہ لے کے دیکھو، اس زمانے سے بڑا بدمزاج بد اخلاق کوئی زمانہ نہیں۔ شراب پینا ان کے یہاں عام، زنا کاری ان کے یہاں عام، سود خواری ان کے یہاں عام، چوری ڈکیتی ان کے یہاں عام، بد اخلاقی ان کے یہاں عام، بڑوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا ان کے یہاں عام۔ ان کے یہاں یہ بات بھی عام کہ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آج عمل کے اعتبار سے گمراہیت کی پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے مکان کے اوپر کسی دیوار پہ کوا آ کے بول جائے، کہتے جی آج تو ضرور کوئی مہمان آئے گا۔ کنگا کرتے کرتے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کہنے آج ضرور کوئی مہمان آئے گا۔ ہاتھ کھجلانے لگا، ہتھیلی کھجلائی، کہنے لگی جلدی چلو، لگ رہا آج کہیں نہ کہیں سے موٹی رقم آنے والی ہے، پیسہ ضرور ہاتھ پہ آئے گا۔ آنکھ پھڑپھڑانے لگی، کہنے لگی جلدی گھر پہ پہنچو، لگ رہا آج ضرور کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اچھے خاصے آفس کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلی راستے سے گزری، کہنے لگے اب نہیں جانا ہے، واپس چلو، بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ وہی گمراہیاں ہیں جو پہلے تھی۔ اچھا خاصا آدمی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا طے دیا۔ میں جی پوچھا کیوں، کیا بات بھائی، مصلی کا کونا کیوں طے دیا؟ کہنے لگی جی نماز شیطان پڑھتا ہے، وہ دنیا کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، تم اسے نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہو۔ کبھی سوچا ہے اس بات کو کہے کیا رہے ہیں؟ وہ دنیا کو نماز نہیں پڑھنے دیتا اور تم اسے نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں شکر ادا کرو اللہ کا کہ وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ اچھا وہ لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دے تو وہ شیطان، اور تم اسے نماز نہ پڑھنے دے تو تمہارے بارے میں کیا ہم خیال کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وہ گمراہیاں تھیں جو اس وقت بھی عام تھی اور آج بھی عام ہیں۔ غرضے کی سماج جتنی چیزوں سے برباد ہو سکتا تھا، وہ تمام کی تمام برباد کرنے والی چیزیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو جب دنیا آدم کی آدمیت کو بھول گئی، یونس کی اجابت کو بھول گئی، نوح کی شجاعت کو بھول گئی، یعقوب کا اعتماد بھول گئی، اسماعیل کی جانثاری بھول گئی، لوط کی حکمت بھول گئی، ابراہیم کی خلت بھول گئی، اسحاق کی رضا بھول گئی، یوشع کی رافت بھول گئی، صالح کی صالحیت بھول گئی، اور موسیٰ کا جلال بھول گئی، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھولی، اور عیسیٰ کا جمال بھول گئی۔ تو اللہ نے، مولائے کائنات نے، رب ذوالجلال نے صاحب کمال بنا کر اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا۔ میرے حضور علیہ السلام کی آمد 6 صدی عیسوی میں ہو رہی ہے، اور حضور کی حیثیت عالمگیر نبی کی ہے، انٹرنیشنل رسول۔ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے، کوئی کسی قبیلے کا نبی، کوئی کسی برادری کا نبی، کوئی کسی کنبے کا نبی، کوئی کسی سوسائٹی کا نبی، کوئی کسی سماج کا نبی، مگر جب مصطفیٰ کو بھیجا تو چونکہ حضور آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، تو آخری رسول کا اسٹیٹس اللہ نے صرف عربوں کے نبی ہونے کا نہیں بنایا، بلکہ آخری رسول کا جو اسٹیٹس اللہ نے بنایا وہ کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے اور ساری دنیا کو بتلا دیجئے کہ میں ساری کائنات کے انسانوں کا رسول بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ واقعی ہے میرے پروردگار تیرا احسان ہے، اگر تو اپنے محبوب کو نہ بھیجتا تو ہم تو جہنم کا ایندھن ہو گئے ہوتے۔ اے اللہ واقعی تیرا احسان ہے، اگر تو اپنے محبوب کو ہمارے درمیان نہ بھیجتا تو ہمیں تو قبروں میں اجگر کھاتے۔ اے اللہ واقعی تو نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، ورنہ ہم تو بے ایمان مر چکے ہوتے۔ یہ تو گمراہی سر چڑھ کر بول رہی تھی، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، رسومات کی سیاہ چادر میں پوری انسانیت لپٹی ہوئی تھی،
وہ تو یہ کہو کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے